سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ آج یکم محرم الحرام ہے۔ یوم عاشور 19 اگست بروز جمعرات ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کوئٹہ میں اجلاس کے بعد اعلان کیا۔ یکم محرم الحرام 40 ہجری 10 اگست کو بروز منگل کو ہوگی اور یوم عاشور 19 اگست بروز رات کو ہوگی۔ محرم الحرام میں متفقہ ضابطہ اخلاق کی تیاری کے لیے علماء کرام اور مشائخ اعظام کا اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ہونے والی سازشوں پر نگاہ رکھنا ہوگی، فرقہ واریت پھیلانے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ محرم الحرام میں متفقہ ضابطہ اخلاق کی تیاری کے لیے جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کا اہم اجلاس وزارت مذہبی امور میں ہوا۔ اجلاس میں صحابہ کرام، امہات المومنین رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین کسی صورت برداشت نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ کسی بھی فرقے کی تکفیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی سازشوں پر نگاہ رکھنا ہوگی۔ میڈیا کوئی ایسی چیز نشر نہ کرے جس سے فساد پھیلنے کا خدشہ ہو۔ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایڈیٹنگ پالیسی جو ہے اس کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز نشر نہ کی جائے جس سے ملک میں فساد برپا ہو۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بد امنی ہو اور فرقہ واریت پھیلے۔ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر فساد پیدا ہو۔ اس کے دو ہدف ہیں، ایک کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فساد ہو اور دوسرا کہ پاکستان میں فوج اور قوم کو لڑایا جائے۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ اجلاس میں رحیم جار خان میں مندر کی توڑ پھوڑ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور یہ طے پایا کہ آئندہ جمعہ ملک بھر میں یوم وحدت کے طور پر منایا جائے گا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے متعلق ہم پر معاشی قتل کا الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے تاجروں سے زبردستی دکانیں کھولنے کا کہا، لیکن تاجروں نے بات نہ مانی۔ وہ بورڈ بیسن میں ویکسینیشن سینٹر کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں پارٹیوں نے یہاں پہ کہا کہ جی سندھ حکومت جو ہے کراچی کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ یہاں پہ بڑی پولیٹکس بھی ہوئی، بڑے لوگ آ گئے، بہت سارے دعوے کیے گئے۔ جو کاروباری حضرات ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے یہ جو ان کو لوگ اکساتے تھے آ کے اور کہتے تھے کہ آئیں دکانیں کھولیں، آئیں کاروبار کھولیں، دیکھیں کون اس میں آتا ہے، انہوں نے ان کو دھتکار دیا اور انہوں نے جو حکومت کی گزارشیں تھیں، جو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی، جو عرض کیا تھا کہ لوگوں کو بچانے کے لیے وہ ہمیں سپورٹ کریں، وہ اس پر رہے اور انہوں نے اپنے کاروبار۔ حکومت نے بجلی صارفین کی سبسڈی ختم کرنے کا پلان بنا لیا۔ سبسڈی 5 سال میں مرحلہ وار ختم کی جائے گی۔ منصوبے پر عمل درآمد سے سالانہ تقریباً 57 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دوسری جانب 200 ارب روپے کے سکوک بانڈز کے اجرا میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ مختصر دورے پر کراچی پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے پی ٹی اور نیوی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ بعد ازاں گورنر ہاؤس میں ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم اس کے بعد خصوصی طیارے کے ذریعے گوادر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اور کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے بینک فراڈ میں پولیس نے مزید 2 سناروں کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں نے 2 ماہ میں 75 کروڑ روپے کا فراڈ کیا۔ بینک فراڈ کیس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ جے ایس بینک کے گرفتار ملازمین نے دوران تفتیش کیا انکشافات کیے ہیں؟ اس بارے میں فیصل شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کھارا در، میٹھا در، وزیر مینشن سے متصل علاقوں کا رات گئے اچانک دورہ کیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے اس موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کھارا در، میٹھا در اور وزیر مینشن سے متصل علاقوں میں رات گئے اچانک دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے وہاں پر جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابا الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پرچم بدلنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ روضہ مبارک کے گنبد پر سیاہ پرچم لہرایا گیا۔ کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابا الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پرچم بدلنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ روضہ مبارک کے گنبد پر سیاہ پرچم لہرایا گیا۔
افغانستان کی بات کرتے ہیں، جہاں حکومتی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے تازہ کارروائیوں میں مزید 579 طالبان کو ہلاک کرنے اور ہرات پر حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن کے لیے گارنٹر نہیں ہیں، پاکستان صرف امن عمل میں سہولت کاری کر رہا ہے۔ افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی مذاکرات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ عناصر پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے، سیکیورٹی کونسل اجلاس میں پاکستان کو بلایا جانا چاہیے تھا۔ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ میں نے آج بدقسمتی سے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے ایک منتخب نمائندے کا، جو مجھے دیکھ کر دکھ ہوا کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں، وہ پاکستان کی زبان بول رہے ہیں یا وہ ہندوستان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ مجھے ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی پاکستان کے 75ویں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ قومی پرچم سمیت دیگر اشیاء کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ جاوید اقبال کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 14 اگست کی آمد ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جشن آزادی کی تیاریوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ جھنڈے، بیجز اور دیگر سامان خریدنے کے لیے سٹالز پر شہریوں کا رش پڑ گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد کھلنے والی مارکیٹ میں خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ جشن آزادی کی خوشی تو ہے، لیکن مہنگائی کے باعث تیاریاں کچھ کم ہو گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا بہت پریشانی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ہر چیز پہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اتنا مہنگا کر دیا ہر مال کو کہ وہ اب لوگوں کی سکت سے باہر ہو چکا ہے۔ ہم مسافر بھی ملے ہیں، کوئی مہنگی بھی دے رہا ہے، کوئی کم ریٹ میں بھی دے رہا ہے، کوئی زیادہ ریٹ میں بھی دے رہا ہے۔ کیا لینا تو پڑیں گے نا۔ 100 کی چیز 120، 150 کی 170، 20-20 30 روپے پر پیس پہ بڑھا دیے انہوں نے۔ کچھ بھی حالات ہو، کچھ بھی لاک ڈاؤن ہو، مگر یہ جذبہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جشن آزادی کی مناسبت سے بازار میں جھنڈے جھنڈیوں کی تو بہار ہے۔ پرچم کے رنگ کے ملبوسات، بیجز، بینڈز اور دیگر اشیاء بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ کیمرامین احمد عباس کے ہمراہ سمین نواز، 24 نیوز، کراچی۔ مری بریوری کے تحت ڈاکٹر آمنہ ہوتی کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے تقریب میں شرکت کی۔ اسلام آباد سے عثمان جاوید کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں مصنفہ ڈاکٹر آمنہ ہوتی کی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر قبلہ ایاز کا کہنا تھا کہ عیسائی برادری نے ملکی ترقی میں بہترین کردار ادا کیا۔ سکھ برادری اور بدھ مت کی اہم عبادت گاہیں پاکستان میں ہیں۔ The Christian community has been contributed to national development in education and in health. The Sikh community is very special because Pakistan is for the Sikhism and for the Sikhs. Like for us the Muslims is Makkah and Medina. سربراہ مری بریوری اسفند یار بھنڈار نے کہا کہ کتابیں بہت ہیں، لیکن اس کتاب پر فخر ہے جس میں ملک کے 10 بڑے مذاہب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بڑی اچھی یونیک کتاب ہے۔ اس کتاب کی خاص بات ہے کہ سارے مذاہب پاکستان کی ایک ہی کتاب کے اندر ہیں۔ مصنفہ ڈاکٹر آمنہ ہوتی کے شوہر ارسلہ ہوتی کا کہنا تھا کہ کتاب لکھنے میں ان کے بچوں نے بھی ساتھ دیا۔ کرسچن کمیونٹی نے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ Dr. Amine dedicates this book. When you buy this book, you will understand that she's dedicated this book to the Creator, not to his father or family, but to the Creator, because she said that the beloved Allah has created us in nations and into tribes. ڈاکٹر قبلہ ایاز نے تجویز پیش کی کہ اس کتاب کو مختلف زبانوں میں شائع کیا جانا چاہیے۔ کیمرامین عاشر بھٹی کے ساتھ عثمان جاوید، 24 نیوز، راولپنڈی۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ۔